السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کے دوسرے چیپٹر دوسرے ایسے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ اس کے کوشچنس کے حوالے سے یہاں پہ ہیں۔ اس مضمون میں مصنف جو ہے وہ آج سے 100 سال اور 200 سال پہلے جو صورتحال تھی ہماری دنیا کی مختلف معاملات میں، جیسے کہ صحت کا مسئلہ ہے، صفائی کا مسئلہ ہے، پیداوار حاصل کرنا اسے محفوظ رکھنے کا مسئلہ ہے، لوگوں کے ذہنوں کی جو ترقی ہوئی سوچ کے لحاظ سے، سوچ کا جو ارتقا ہوا اس کے حوالے سے، اور بعض توہمات جو پائے جاتے تھے ماضی میں اور آج ان کی صورتحال کے بارے میں مصنف ہمیں بتاتے ہیں۔ تو مصنف ہمیں کہتے ہیں کہ آج سے اگر 200 سال پہلے ہم پیچھے دیکھیں تو ہمیں صحت کے بہت سے مسائل نظر آتے ہیں۔ 8 میں سے کوئی ایک خوش قسمت بچہ اپنی پہلی سالگرہ تک پہنچ پاتا تھا۔ اس کی وجہ بے شمار وبائی امراض اور دوسری بیماریاں جیسے چیچک، خسرہ وغیرہ وہ شامل تھی، جن کی وجہ سے وہ اپنی پہلی برتھ ڈے تک بھی بمشکل پہنچتا تھا۔ لیکن اس کو پھر کمپیئر کرتے ہیں وہ آج کی صورتحال سے، کہتے ہیں کہ آج اس کے مقابلے میں بہت بہتر صورتحال ہے۔ آج ہم بچے ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں، ویکسینیشن کا عمل ان کے لیے موجود ہے، میڈیسن ان کے لیے موجود ہیں، اچھے کوالیفائڈ ڈاکٹرز موجود ہیں۔ تو مصنف کے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ آج کی سائنس کی ترقی کی بدولت جو ہے ایک عام انسان کی زندگی جو ہے وہ 30 سے 40 سال تک اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر مصنف کہتے ہیں کہ صحت و صفائی کا مسئلہ آج سے 100 سال پہلے اگر ہم لندن کی گلیوں کی بات کریں یا 200 سال پہلے لندن کی گلیوں کی بات کریں تو وہاں پر کوڑا کرکٹ جو ہے وہ گلیوں میں پھینکا جاتا تھا، آؤٹ ڈور ٹوائلٹس کامن تھی، گندگی جو ہے گندا پانی پینے کے لیے ملتا تھا، صاف پانی نہیں ملتا تھا، نالیاں جو ہیں وہ گلیوں میں اوپن رہتی تھی، وہاں پانی ان کا گندا رہتا تھا، مویشی گلیوں میں پھرتے تھے۔ لیکن آج یہ صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہے ہمارے شہروں میں۔ آج جو ہے وہ پختہ سڑکیں ہیں، بند نالیاں ہیں، صاف پانی پینے کا گھر تک پہنچتا ہے، کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے باقاعدہ سے جگہ مخصوص ہے جہاں پر پھینکا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ہمارے جو ولیجز ہیں، گاؤں ہیں، ان کی صورتحال کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی صورتحال تقریباً وہی ہے جو آج سے 100 سال پہلے شہروں کی تھی، کہ وہاں پر آج بھی ویسا ہی گند ہے، ویسے ہی کچی گلیاں ہیں، نالیوں سے پانی بہتا ہے، آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ہیں، اور وہی مسائل جو کہ اس وقت موجود تھے۔ پھر اس کے حل کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہر گاؤں میں ایک سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے جو صحت و صفائی کے مسائل کو دیکھ سکے۔ اس کے بعد وہ غذا کی پیداوار کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے ماضی میں غذا کی پیداوار کے لیے عام طریقہ جو ہے وہ بیلوں کے ساتھ یا ایک ٹریکٹر کے ساتھ استعمال ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے کھیت ہوتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے کہ اب جدید مشینری کے ساتھ اور بڑے فارم کی صورت میں بڑی بڑی کاشتکاری کی جگہ بن چکی ہیں، اور اس کے ذریعے جو نئے تجربات کے ساتھ زیادہ بہتر فصل جو ہے اس کا حصول ممکن ہو چکا ہے۔ اور آج فصل بونے سے لے کر اسے کاٹنے تک مشین جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں، جنہوں نے اس کام کو آسان اور تیز رفتار بنا دیا ہے۔ پھر خوراک کے محفوظ رکھنے کے حوالے سے ماضی میں تو زیادہ تر خواتین گھروں میں سبزیوں کا یا پھلوں کا اچار یا مربع ڈال لیتی، یا گوشت کے ٹکڑوں کو خشک کر کے نمک لگا کے محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اتنے زیادہ طریقہ کار نہیں تھے، اور سی فوڈ تو اسی وقت جب کیکڑے یا مچھلیاں وغیرہ حاصل کی جائیں تو کھانا پڑتی تھی۔ لیکن آج جو ہے مختلف طریقہ کار جن میں وہ پہلے والے بھی شامل ہیں، اچار ڈالنا، مربع ڈالنا، لیکن اس کے ساتھ ڈی ہائیڈریشن کا عمل اور کیننگ، گریڈنگ، درجہ بندی کر کے خوراک کو محفوظ کرنا، ان ساری چیزوں نے بھی اس میں مزید مدد کی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہ ہر موسم میں ہر طرح کے پھل اور سبزیاں جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ میں بہت زیادہ تبدیلی آئی۔ اس سے پہلے لوگ ماضی میں توہم پرست تھے، کوئی بھی چیز ہوتی جیسے کہ شیشہ ٹوٹ گیا ہے، نمبر 13 ہے، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے، کوئی مخصوص دن ہے، ان کے اثرات کے تحت وہ اپنی زندگیاں گزارتے تھے، نجومیوں کے پاس جاتے، اپنے بچوں کی زندگی کے حوالے سے ان سے مشورے لیتے کہ ان کی زندگیاں کیسے گزریں گی، ایسٹرالوجی بہت زیادہ تھی۔ لیکن آج جو ہے آج کا انسان سائنس کی بدولت یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، دیر از اے ساؤنڈ ریزن بیہائنڈ ایوری ہیپننگ۔ تو پھر وہ اس طرح سے خوفزدہ نہیں ہے، وہ اپنی زندگی زیادہ بہتر طریقے سے گزار رہا ہے۔ اب یہ اس چیپٹر کے کچھ خاص باتیں تھیں جن کے بارے میں کوسچنس بھی آئیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ صحت کا مسئلہ کیا تھا، سوال نمبر 1 بھی ایسی ہے کہ صحت کا مسئلہ جو ہے اس کو کیسے بہتر بنایا آج کی سائنس نے۔ تو اس میں
کچھ مین ورڈز ہیں جیسے کہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ وہ کون سے ورڈز ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. نیو میڈیسنز آ گئی ہیں, ہاسپٹلس ہیں, اب ویکسینیشن کا عمل ہے, اسٹرلائزڈ انوائرمنٹ ہمیں ملتا ہے, تو اس وجہ سے آج صحت کی سہولیات بہتر ہے. تو آپ اگر چار الفاظ کو ذہن میں رکھیں تو آپ اپنے جواب کو بہتر انداز میں بنا سکتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے کہ سینیٹیشن سسٹم کیا تھا 100 سال پہلے اور آج کیا ہے, دونوں کو کمپیئر کریں. تو وہاں پہ ڈرٹی واٹر, گندا پانی تھا اور وہ فلو کرتا تھا گلیوں میں, اوپن ڈرینس تھی, نالیاں کھلی تھی, گاربیج کوڑا کرکٹ جو ہے وہ پڑا رہتا تھا, ان کلین ڈرنکنگ واٹر تھا, پینے کا پانی صاف نہیں تھا, آؤٹ ڈور ٹوائلٹس تھی. یہ آج سے 100 سال پہلے کا تھا. لیکن آج کیا ہے, آج یہ ساری چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. فار ایگزامپل دیر از کلین واٹر, دیر آر نو اوپن ڈرینس, گاربیج از تھرون انٹو ویسٹ باسکٹس, اور اس کے ساتھ جو ہے آؤٹ ڈور ٹوائلٹس آر آلموسٹ فنشڈ ناؤ. تو آپ اسی سوال کو آپ اگر الٹ کے ساتھ نو کے ساتھ کر دیں, جیسے دیر از کلین واٹر, نو اوپن ڈرینز آر دیر, آپ اس کو زیادہ بہتر انداز میں کر سکیں گے. یہی الفاظ آپ ناٹ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. پھر اسی یہ جو نیکسٹ کوسچن نمبر 3 ہے اس میں بھی یہی پوچھا گیا کہ آج گاؤں کی صورتحال کیا ہے. تو گاؤں کی آج کے گاؤں کی صورتحال وہ یہ جو 100 سال پہلے شہروں میں تھی. تو آپ انہی الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج جب ہم آج کی بات کرتے ہیں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. جب ہم جیسے یہاں پہ فلوڈ ہے تو یہ ماضی کے لیے تھا کہ سٹیز میں کیا تھا 100 سال پہلے. لیکن آج ہم کہیں گے فلوز, ڈرٹی واٹر فلوز, دیر آر اوپن ڈرینس, دیر ور کے بجائے آر کر دیں گے. بس ماضی کو حال میں واز اور آر اور سیکنڈ فارم اور فرسٹ فارم کے ساتھ بدلنا ہے انہی الفاظ کی مدد سے. سوال نمبر 4 ہے کہ خوراک کو محفوظ کرنا, اسے پیداوار اسے محفوظ کرنے کے حوالے سے بتائیں. تو پیداوار کے حوالے سے اب نیو میتھڈس ہیں, نئے طریقہ کار, سوئنگ کہتے ہیں بیج بونے کو, ہارویسٹنگ کٹائی کو کہتے ہیں, اور یہ سارا کچھ مشینز کے یوز آف مشینز ہو رہا ہے. پھر کچھ چیزیں خوراک کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے, پکلنگ اچار ڈالنا ہے, کیننگ ڈبے میں بند کرنا ہے جیسے کہ مربع ڈالا جاتا ہے, گریڈنگ ہوتا ہے درجہ بندی کرنا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کچھ موسم کے آغاز میں ہمیں پھل مل جاتے ہیں, کچھ موسم کا اینڈ بھی ہو جاتا ہے پھر بھی ہمیں ملتے رہتے ہیں. مختلف جگہوں پہ ان کی مناسب درجہ بندی کی جاتی ہے اور خاص مواقع پہ انہیں پیش کیا جاتا ہے. فریزنگ کس چیز کو انتہائی درجہ حرارت پر منجمد کر دینا, ڈی ہائیڈریشن چیزوں سے پانی نکال لینا. تو اس طرح سے وہ یہ چیزیں, یہ 5 طریقے ہیں جن کی وجہ سے آج فوڈ پریزرویشن, خوراک کی حفاظت کرنا زیادہ آسان ہو گیا ہے. سوال نمبر 5 یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں, ہمارے جو توہمات تھے وہ کیا تھے جن کی وجہ سے لوگ جو ہے لوگ خوفزدہ رہتے تھے, ہمارے آباء و اجداد, اور وہ کن چیزوں سے خوفزدہ رہتے ہیں. وہ چیزیں بلیک کیٹس تھی, کالی بلیاں, نمبر 13 بروکن میررز, ان چیزوں سے وہ خوفزدہ رہتے تھے. لیکن آج جو ہے نیکسٹ کوسچن ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ نے ہمیں کیسے خوف پہ قابو پانے میں مدد دی, جو کہ یہ خوف ہے بلیک کیٹس, اس نے قابو پانے میں اس طرح مدد دی. سپرسٹیشنز کہتے ہیں توہمات کو, توہم پرستی کو, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ there is a sound reason, اب وہاں پہ کوئی خاص وجہ ہے اس کی, اور ایوری ہیپننگ جو ہے جو بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم کم جو ہے وہ خوفزدہ ہیں پہلے کی نسبت. پہلے ہم زیادہ خوفزدہ تھے, اب کم خوفزدہ ہیں کہ ہمیں پتہ ہے there is a sound reason. نیکسٹ کوسچن ہے کہ ایسٹرالوجی کیا رول پلے کرتا تھا ماضی میں ہماری زندگیوں میں. تو وہ ایسٹرالوجی کیا ہے, اس کے لیے ہم نے انہی ورڈز کو یوز کرنا ہے کہ ایسٹرالوجی جو ہے اس میں سٹارز کے افیکٹس لائف پہ جو ہیں وہ ہم دیکھتے تھے اور کنسلٹیشن کرتے تھے. ہم ایسٹرالوجرز کے پاس سے اباؤٹ فیوچر ہم ان کے پاس جاتے تھے. تو ان سب کی وجہ سے ہم خوف کے اندر رہتے تھے. وہ خوف ہمارے اوپر رہتا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا, یہ کیسے چیزیں بہتر ہوں گی, کیونکہ ہم سائنس کو نہیں جانتے تھے. لیکن آج کیا ہوا کہ سائنس کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو گئی ہے, اور اب ہم وہ جو خوف کی صورتحال ہے اس سے نکل آئے ہیں. پھر لاسٹ کوسچن ہے 8 کہ وہ سپرسٹیشن بیان کریں جو آج بھی ہماری کنٹری میں موجود ہیں. تو توہمات جو ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو آج بھی موجود ہیں, لیکن وجہ بات یہ ہے کہ وہ اس شدت سے آج ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. جیسے پہلے ہم کہیں کہ اگر 70% لوگ اس بات کو بلیو کرتے تھے تو آج جو ہے وہ صرف 20-30% رہ کے جو ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں. تو توہمات وہی ہیں, بلیک کیٹس والی, نمبر 13 والی, بروکن میررز شیشے کا ٹوٹنا, کوے کا بولنا کہ مہمان آئیں گے, یا کچھ خاص دن کہ ان میں سفر نہیں کرنا, بالکل وہی توہمات موجود ہیں
جو کہ آج بھی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے چیپٹر 2 کے حوالے سے کوسچن اینڈ آنسرز پہ بات کی۔